الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ الحمدللہ آج ہمارے کورس کا 10واں سبق ہے اور اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل سے یہ کورس آگے بڑھ رہا ہے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان ہے، جو ہم نے ایک سلسلہ شروع کیا کہ اہم مغربی تصورات اور اصطلاحات، تو اس میں ہم ایک اہم اصطلاح سیکولرزم، اس کا تصور، اس کا معنی اور مفہوم اور اس کا ایک تجزیہ کریں گے۔ بڑا ہی اہم تصور ہے سیکولرزم کا، اور اس حوالے سے بعض مغالطے بھی پائے جاتے ہیں، تو اس کا بھی ہم انشاءاللہ ازالہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ سیکولرزم کی لفظی تشریح، یعنی یہ جو سیکولر لفظ ہے یا سیکولرزم کا لفظ ہے، اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ تو یہ سیکولرزم کا لفظ لاطینی زبان یا لاطینی لفظ سیکولم سے نکلا ہے، اور سیکولم کا لغوی معنی لاطینی میں نامقدس، انہولی، یعنی ہولی، مقدس کے مقابلے میں ایجاد ہوا۔ سیکولم کا مطلب ہے نامقدس، غیر مقدس چیز، یا اس کا معنی ہے توہین، بلاسفیمی، اور بے حرمتی، پروفینیشن، یہ یعنی بے حرمتی کے معنی میں یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ سیکولرزم کا لفظ ہر مقدس چیز کے مقابلے میں آتا ہے۔ اس کو دوسرے لفظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ مذہب کے مقابلے میں، لیکن بہرحال وہاں مذہب خاص مذہب کے مقابلے میں نہیں، جو بھی ایک مقدس اور تقدس کا درجہ ہے اس کے مقابلے میں سیکولم کا لفظ آتا ہے۔ اب اگر ہم اس کا یعنی معنی بیان کریں تو سوشل سائنسز کی ایک ڈکشنری ہے جو یورپ سے ہی چھپی ہے، تو میں نے وہ انگریزی عبارت قصداً نقل نہیں کی، وہ ذرا لمبی تھی، تو اس میں اس کا معنی یہ لکھا ہے کہ سوشل سائنسز میں سیکولر کا زیادہ تر استعمال ان معنوں میں ہوتا ہے کہ یہ اصطلاح کسی فرد کے دنیادار ہونے کا ذکر کرتی ہے، اور سیکولر انسان ایسا انسان ہے جو کلیسائی نظام سے ممیز ہو اور مذہبی حدود تک مخصوص نہ ہو۔ ایک غیر مذہبی آدمی کو سیکولر انسان کہتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے۔ اور آکسفورڈ ڈکشنری میں اس لفظ کی تشریح یوں کی گئی ہے کہ دنیا یا اس سے متعلق، یعنی کلیسا اور مذہب سے ممیز دنیا اور اس کے معاملات سے متعلق، کہ belonging to the world and its affair، کہ دنیا اور اس کے معاملات سے متعلق، جس کو ہم نے شروع میں کہا تھا کہ دنیا دار آدمی یا دنیا کا چاہنے والا یا دنیا سے تعلق رکھنے والا، اور ان مقدس، انہولی، غیر مقدس کے مقابلے میں اس کو سیکولر یا سیکولرزم کہتے ہیں۔ اگر ہم اس کا اصطلاحی معنی دیکھیں تو دی آکسفورڈ ڈکشنری میں سیکولرزم کا اصطلاحی مفہوم یوں بیان کیا گیا ہے کہ یہ نظریہ خدا یا عقبہ کے اعتقاد سے اخذ شدہ تمام ملحوظات کو ترک کر کے اخلاقیات کو صرف بنی نوع انسان کی موجودہ زندگی کی فلاح و بہبود کے لحاظ پر مبنی ہوتا ہے۔ عبارت بڑی لمبی ہے، لیکن اگر آپ سے کوئی خلاصہ پوچھے تو مطلب ہے کہ خدا یا مذہب، آخرت، اس پر مبنی جو نظام ہوتا ہے اس کو ترک کر کے صرف موجودہ زندگی کو مقصد بنانا، یہ سیکولرزم ہے۔ اس کو پس پش ڈالنا، اس کو ترک کرنا۔ اور چیمبرز انگلش ڈکشنری میں اس کا یعنی معنی یوں بیان کیا گیا ہے کہ اس بات کا یقین کرنا کہ ریاست، اخلاقیات اور تعلیم وغیرہ کو مذہب سے آزاد ہونا ہے۔ میری انگلش اتنی زیادہ اچھی نہیں ہے، تو اس لیے اگر کوئی کسی انگلش اصطلاح یا لفظ کا کوئی تلفظ میں صحیح نہ بولوں تو آپ برائے کرم معاف کر دیجئے گا۔ تو یعنی اس بات کا یقین کرنا
کہ ریاست، اخلاقیات اور تعلیم وغیرہ کو مذہب سے آزاد ہونا ہے. دا بلیف دیٹ دا اسٹیٹ مورلز ایجوکیشن ETC یعنی وغیرہ جو بھی ہے شوڈ بی انڈیپینڈنٹ آف ریلیجن، یعنی مذہب سے آزاد ہوں گے. یہ سیکولرزم کا معنی ہے. اب ان ساری تعریفات اور سیکولرزم کا لغوی جو مفہوم ہے ان سب کی روشنی میں سیکولرزم کا یہ خلاصہ سامنے آتا ہے کہ سیکولرزم ایک ایسا نظریہ ہے جس کا لب لباب یہ ہے کہ دین کو زندگی کے تمام پہلوؤں اور تمام شعبوں سے نکال کر اسے زندگی کا ایک الگ اور مستقل شعبہ بنا دیا جائے، وہ بھی اس طرح سے کہ خود اس دینی شعبہ کا زندگی کے باقی شعبوں سے کوئی تعلق نہ ہو اور نہ ہی ان باقی شعبوں کا شعبہ دین سے کوئی تعلق. یعنی سیکولرزم جو ہے یہ مذہب کو مٹاتا نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ مذہب انسان کے جو مشاغل ہیں، انسان کے جو ہابیز ہیں، اس میں ایک ہابی ہے. تو انسان مذہب کی پریکٹس کرتا رہے لیکن مذہب کو حاکم اپنی تمام زندگی پر نہیں مانے گا. یہ مطلب ہے. جس طرح ہم نے دوسری عبارت میں لکھا ہے کہ انسانی زندگی کے مختلف پہلو اور شعبے ہیں. مثلا ہر انسان کی زندگی کا ایک انفرادی ذاتی شعبہ ہے، خاندانی و عائلی شعبہ ہے، دوسرے انسانوں کے ساتھ ارتباط کا شعبہ ہے، تعلیم اور آموزش کا شعبہ ہے، تربیت کا شعبہ ہے، اسی طرح سیاست، معیشت، اقتصاد، اقوام کے مابین ارتباطات اور دیگر 20 شعبے. بس زندگی کے تمام شعبوں سے دین کو خارج کرنا اور پھر اس کو زندگی کا مستقل شعبہ بنانا سیکولرزم کہلاتا ہے. تو سیکولر جو فکر ہے وہ کہتا ہے کہ آپ مذہب کی پریکٹس کرتے رہے، آپ مذہب پر عمل کرتے رہے، یہ آپ کا ایک شعبہ ہے. جس طرح ایک انسان کھیلتا ہے، کھیل کود کی اس کی ضرورت ہے، کھانے پینے کو اس کا ایک مشغلہ ہے، چلنا پھرنا اس کا ایک مشغلہ ہے، تو مذہب بھی اس کا ایک مشغلہ ہے. لیکن مشغلہ ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مذہب آپ کے دیگر تمام شعبوں پر حاوی ہو. ایسا نہیں ہے کہ آپ اپنے کھانے پینے میں بھی مذہب کو لے آؤ، آپ اپنے خرید و فروخت میں بھی مذہب کے لے آؤ، آپ ریاست میں بھی مذہب کو لے آؤ. نہیں، مذہب کو آپ نے ایز اے حاکم نہیں بنانا بلکہ مذہب کو ایز اے مشغلہ کے طور پر اپنانا کہ یہ میری ایک روحانی یا میری ایک ضرورت ہے. تو یہ جس کو ہم یوں بیان کرتے ہیں کہ سیکولرزم دین کو انفرادی بنا دیتا ہے، اجتماعیت سے نکال دیتا ہے. جو بھی اجتماعی چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی اجتماعی شعبے ہوتے ہیں، جیسے ریاست ہو گیا، مارکیٹ ہو گئی، بازار ہو گیا، معاشرہ ہو گیا، ان سب سے مذہب کو نکالنے کا نام سیکولرزم ہے. اب ہم یہ دیکھیں کہ سیکولرزم کا یہ منبع اور ماخذ کیا ہے، یہ فکر کہاں سے اٹھی ہے. تو سیکولرزم دراصل مغربی مفکرین کا پیش کردہ نظریہ حیات ہے، جس کے مطابق انسان کے اجتماعی معاملات کو ہدایت الہی یعنی ریلیجن سے آزاد فکر انسانی ریزوننگ کے اصولوں پر طے کیا جانا چاہیے. تو اب اگر ہم سیکولرزم کی تعریفات پر غور کریں تو کچھ نکات یوں سامنے آتے ہیں کہ نمبر 1، سیکولرزم کوئی الہامی نظریہ حیات نہیں بلکہ اس کا فلسفہ مغرب کے دین بیزار مفکرین کی ایجاد ہے. اس کا فلسفہ مغرب کے دین بیزار مفکرین کی ایجاد ہے. تو سیکولرزم اصلاً مغرب سے اٹھا ہے اور انہی فلسفوں کے وجود میں آئے جو فلسفے آپ پیچھے پڑ چکے. ہیومنزم ہو گیا، آزادی، مساوات، ترقی اور ہیومن رائٹس. ان کے نتیجے میں ایک سیکولرزم بھی آیا کہ مذہب کو ختم نہ کرو، کیونکہ انسان بہرحال مذہبی آدمی مذہب کے بغیر نہیں رہ سکتا، تو لیکن اسے آپ نے حاوی نہیں بنانا. تو نمبر 2 یہ کہ سیکولرزم صرف نظریہ ریاست نہیں، ایک مکمل نظریہ حیات ہے. ظاہر ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے اجتماعی معاملات مذہب سے الگ ہوں گے تو دراصل آپ یہ کہتے ہیں کہ اجتماعی معاملات کے لیے میرے پاس ایک الگ پورا سسٹم ہے، ریاست کے لیے میرے پاس ایک پورا سسٹم ہے. تو گئے کہ ایک نظریہ حیات ہے. نمبر 3 سیکولرزم کا تعلق انسان کے اجتماعی معاملات سے، انفرادی معاملات میں وہ مذہب کی اجازت دیتا ہے. اور نمبر 4 سیکولرزم انسانی معاملات کو طے کرنے میں خدائی یا پیغمبرانہ نوری ہدایت یا سادہ لفظوں میں وحی سے انکار کرتا ہے. اور نمبر 5 سیکولرزم خدا اور وحی کو انسانی اجتماعی مسائل سے غیر متعلق قرار دینے کے نظریے کو
بطور نظریہ حق تسلیم کرنے کا نام ہے۔ یعنی اگر کوئی آدمی کہتا ہے میں سیکولر ہوں، میں سیکولرزم کا حامل ہوں، گویا کہ وہ اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اجتماعی مسائل میں ہم وہی سے رہنمائی نہیں لیں گے، وہی غیر متعلق رہے گی۔ اور نمبر 6 گویا کہ سیکولرزم وہی کو معطل کر کے انسان ساختہ اصول، ہیومن رائٹس یا مین میڈ لاز، یعنی جو انسان نے خود قوانین بنائے کی بنیاد پر اجتماعی مسائل کا حل تلاش کرتا ہے۔ تو یہ سیکولرزم ہے۔ جو ہم نے شروع میں ایک سبق پڑھا تھا جس میں ہم نے مغربی فکر و فلسفے کے خطرناک ہونے کی کچھ وجوہات بتائی تھی، اس میں ایک وجہ ہم نے بتائی تھی کہ یہ مذہب کو ختم نہیں کرتا، ناکارہ بنا دیتا ہے۔ تو اس کے ناکارہ بنانے کی شکل سیکولرزم ہے، یہ مذہب کو ناکارہ کرتا ہے۔ ظاہر ہے جب مذہب میرے گھر کے معاملات میں دخیل نہیں ہے، مذہب میرے مارکیٹ خرید و فروخت کے معاملات میں دخل نہیں کر سکتا، مذہب ریاستی معاملات میں دخل نہیں کر سکتا، مذہب کے مطابق معاشرے کو ٹھیک کیسے کرنا ہے اس میں مذہب دخل نہیں کرتا، تو مذہب تو ناکارہ ہو گیا۔ بس مذہب پھر صرف اس کا نام ہے کہ چرچ جاؤ، عبادت گاہ جاؤ، مسجد جاؤ، وہاں جا کر روتے رہو، نماز پڑھتے رہو، دعا کرتے رہو، پھر وہاں سے نکلتے ہی بس مذہب وہیں رہ گیا، چرچ میں، مسجد میں، پھر اب آپ یہاں ایک ہیومن کھڑے ہیں اور ہیومن کے طور پر آپ جو کرنا چاہتے ہیں آپ کریں گے۔ تو یہ مذہب کو ناکارہ بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد یہاں ایک مغالطہ ہم تھوڑا سا کرتے ہیں کہ سیکولرزم مذہب مخالف یا مذہب کے بارے میں غیر جانبداری کا نام ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے اور بڑی لمبی بھی اس پر بحثیں ہوتی ہیں، لیکن میں نے ذرا مختصر اس کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہا تاکہ آپ جب سیکولرزم پڑھ رہے ہو تو اس سے بھی آپ واقف ہو۔ تو وہ یہ ہے کہ جو ہمارے دیسی سیکولرز ہیں، دیسی سیکولر سے مراد ہے جو ہمارے ملک میں جو سیکولرزم کے چاہنے والے، وہ مغالطہ کثرت سے اپنی تحریروں میں پھیلاتے ہیں کہ جس سیکولرزم کی تعریفات کتب سے نقل کی جاتی ہے وہ ایک مذہب مخالف تحریک کا نام تھا، اس نے مذہب کو مٹا دیا۔ جو مغرب میں پروان چڑھا، لیکن ہم ایک نرم سیکولرزم، سافٹ سیکولرزم کی بات کرتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ریاست اجتماعی معاملات میں مذہب کے بارے میں غیر جانبداری کا مظاہرہ کرے گی، نہ اس کی مخالفت اور اسے ختم کرنے کی پالیسی اپنائے گی، نہ ہی مذہب کی بنیاد پر اپنی پالیسیاں ترتیب دے گی۔ تو ہمارے دیسی سیکولر کہتے ہیں کہ سیکولرزم لادینیت نہیں ہے، بلکہ سیکولرزم دین اور مذہب کے مقابلے میں معاملے میں غیر جانبدار رہنے کا نام۔ تو وہ کہتے ہیں غیر جانبداری کا مطلب ہے نہ حمایت کرو نہ مخالفت۔ تو اس لیے وہ یوں کہتے ہیں کہ سیکولرزم مذہب کی مخالفت نہیں کرتا، صرف اس کے بارے میں غیر جانبدار رویہ اپناتا ہے۔ لیکن یہ ایک مغالطہ ہے بہت بڑا۔ کیوں؟ کیونکہ جب ریاست اجتماعی معاملات میں غیر جانبدار ہوگی، یعنی اس نے مذہب سے قوانین نہیں لینے، تو سوال یہ کہ پھر وہ اپنے قوانین کس بنیاد پر ترتیب دے گی؟ ظاہر ہے کہ قوانین انسانی عقل پر مبنی فلسفوں پر مبنی ہوں گے، اور اسلام کی روح سے خواہ انفرادی معاملات ہوں یا اجتماعی معاملات، اسے اسلام سے ہٹ کر ترتیب دینے کا نام کفر اور لادینیت ہے۔ اس لیے سیکولر ریاست خواہ مذہب کو زندگی کا ایک شعبہ تسلیم کر کے اسے ختم نہ کرے، لیکن سیکولر ریاست ایک لادین و بے دین ریاست ہوتی ہے، کیونکہ جب ریاست مذہب سے قوانین نہیں لے گی، ریاست مذہبی تعلیمات پر مبنی نہیں ہوگی، تو غیر مذہبی ریاست ہو گئی، یعنی ملحد ریاست ہو گئی۔ تو لادین اسی کو کہتے ہیں کہ مذہب کو عمل میں نہ لانا، مذہب پر عمل نہ کرنا۔ تو اس لیے یہ کہنا کہ مذہب کی نفی یا مذہب سے علیحدگی یہ انجام کار ایک ہی ہے۔ تو لہٰذا یہ کہا جائے کہ سیکولرزم مذہب کی نفی یا لادینیت کا نام ہے، یا یہ کہا جائے کہ سیکولرزم مذہب کے بارے میں غیر جانبداری کا نام ہے، دونوں معلن ایک ہے، انجام کار کے اعتبار سے ایک ہے۔ کیونکہ جب اجتماعی معاملات مذہب سے حل نہیں ہوں گے تو لامحالہ کسی اور فلسفے یا نظام کے تحت حل ہوں گے، اور اسلامی نقطہ نظر سے انفرادی معاملات یا اجتماعی معاملات میں مذہب کو چھوڑ کر کسی اور سرچشمہ سے رہنمائی لینا کفر اور لادینیت ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ ایمان والو تمام کے تمام اسلام میں داخل ہو جائے۔ اسلام انفرادی اور اجتماعی معاملات میں تفریق نہیں کرتا کہ وہاں تو مذہب کو روب عمل لانا ہے، وہاں نہیں لانا۔ تو انفرادی زندگی میں حلال و حرام اور جائز و ناجائز کا فیصلہ مذہب کے علاوہ کسی اور ذریعے سے لینا جب مذہب کی مخالفت ہے، ایک آدمی انفرادی زندگی میں مذہب کو نہیں اپناتا تو شریعت اس کو کیا کہتی ہے؟ یہ فاسق ہے، یہ بے دین ہے۔
تو سماجی، معاشرتی و حکومتی سطح پر صحیح و غلط، جائز و ناجائز کے قوانین اور آئین و ملکی قوانین کا ڈھانچہ قرآن و سنت کی بجائے ہیومن رائٹس فریم ورک سے اخذ کرنا کیسے مذہب کی مخالفت نہیں کرنا؟ تو اس لیے یہ محض الفاظ کا ہیر پھیر ہے کہ سیکولرزم جو ہے یہ مذہب کے بارے میں غیر جانبداری کا نام ہے، یہ مذہب کی مخالفت نہیں۔ تو جب آپ اپنے اجتماعی معاملات کو مذہب کی روشنی میں حل نہیں کرتے تو گویا آپ لادین ہو گئے، اجتماعی اعتبار سے آپ کی ریاست بے دین ہو گئی۔ تو اس لیے سیکولر ریاست ہمیشہ بے دین ہوتی ہے، خواہ پھر وہ بے دین ہو کر مذہب کو ختم نہ کرے، لیکن خود تو بے دین ہوتی ہے نا، خود تو اس نے مذہب کو اپنے عمل اپنے اندر نہیں لایا۔ تو اس لیے سیکولرزم کی یہ جو ہمارے دیسی سیکولر حضرات تشریح کرتے ہیں وہ بھی دراصل لادینیت ہی ہے انجام کار کے اعتبار سے۔ میں پھر خلاصہ دہراتا ہوں تاکہ اس مغالطے کا صحیح طرح ازالہ ہو جائے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ سیکولرزم مذہب کو ماخذ قوانین نہیں مانتا، بس اس ایک لفظ اس کا خلاصہ ہو گیا، اور مذہب کو اجتماعی معاملات میں رہبر و رہنما نہیں مانتا۔ تو لہٰذا سیکولرزم میں سب مذاہب کے برابر ہونے کا مطلب ہے کہ مذہب ماخذ نہیں ہوگا، یعنی اس سے ہم ہدایت نہیں لیں گے، مذہب سے بس احترام کریں گے لیکن ہدایت نہیں لیں گے مذہب سے، خواہ وہ جو بھی مذہب ہو۔ تو جب مذہب ماخذ ہی نہیں ہوگا تو سیکولر فریم ورک کو اس سے کوئی سروکار نہیں، نہ اس کو انفرادی سطح پر مٹاتا ہے نہ پروان چڑھاتا ہے۔ لہذا وہ کہتا ہے اخلاقیات، قانون، سماجی، معاشرتی اور حکومتی سطح پر صحیح و غلط، جائز و ناجائز، مناسب اور غیر مناسب کا ماخذ انسانی عقل ہوتی ہے، جس کا بہترین ڈھانچہ ہیومن رائٹس فریم ورک کی صورت میں پچھلی 3 صدیوں کے مختلف اسکول آف تھاٹ کے مغربی فلاسفہ نے تیار کی۔ جو ہیومن رائٹس کا ایک فریم ورک ہے، انسانی حقوق، تو وہ کہتے ہیں ریاست انسانی حقوق پر مبنی ہوگی، ریاست جو ہے وہ مذہب پر مبنی نہیں ہوگی۔ تو مذہب کی بجائے انسانی حقوق پر ریاست کو مبنی کرنا یہ سیکولرزم ہے۔ میں ایک سوال کا جواب دینا چاہوں گا کہ دیسی سیکولرز ایک سوال کثرت سے کرتے ہیں کہ جو مسلمان کفریہ ممالک میں مقیم ہیں، جیسے چین میں، ہندوستان میں یا یورپ میں، وہ اپنے اپنے ممالک میں سیکولرزم کی حمایت کیوں کرتے ہیں اور اپنے ممالک کو سیکولرزم پر استوار کرنے کی جدوجہد کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ عموماً یہ دیکھا گیا کہ جو مسلمان مغربی ممالک میں مقیم ہیں یا ہندوستان میں، وہ سیکولر جو پارٹیز ہیں ان کو ووٹ دیتے ہیں، جو تھوڑے سے مذہبی ذہن کے ان کو ووٹ نہیں دیتے۔ تو اگر وہ کہتے ہیں سیکولرزم دین لادینیت ہے تو وہ اس کی حمایت کیوں کرتے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر کفریہ ممالک کا نظام کسی مذہب پر استوار ہو، مثلا عیسائیت پر، ہندومت پر، تو وہ مذہب دیگر مذاہب والوں کو انفرادی آزادی بھی ختم کر دے گا۔ جیسے جب بھی ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت آتی ہے تو مسلمانوں کی انفرادی جو مذہبیت ہے وہ خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ تو دیگر جو مذاہب ہوتے وہ جو اگر ریاست مذہب پر استوار ہو جائے تو وہ اسلام کو انفرادی طور پر بھی ختم کرنے کی کوشش کرے، اور اگر وہ سیکولر اسٹیٹ ہوگا تو مسلمانوں کو کم از کم یہ فائدہ تو ہوگا کہ ان کے نجی و انفرادی معاملات میں ریاست مداخلت نہیں کرے گی، اور یوں مسلمان اپنے عائلی نظام و انفرادی عبادات میں مذہب پر عمل کرنے میں آزاد ہوں گے، کیونکہ سیکولرزم صرف اجتماعی معاملات میں مذہب کی مخالفت کرتا ہے، انفرادی معاملات میں مذہب پر عمل کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ تو اس لیے کفر ممالک میں مقیم مسلمان اپنے ملکوں میں سیکولر فکر کی حمایت کرتے ہیں اور انتخابات میں ان پارٹیوں کو ووٹ دیتے ہیں جو ملک میں سیکولرزم کی حمایت کی۔ تو سیکولرزم گویا کہ کم خطرے کا باعث بنتا ہے ان کے لیے بنسبت ایک مذہبی پارٹی کے، اس لیے وہ سیکولرزم کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ سیکولرزم کو ایک آئیڈیل کے طور پر قبول نہیں کرتے، جس کو ہمارے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوتا ہے احون البلیتین، کہ 2 مصیبتوں میں سے جب آپ کے پاس آپشن ہو کہ آپ بڑی مصیبت اختیار کریں یا ہلکی یا چھوٹی، تو چھوٹی مصیبت اختیار کی جاتی ہے۔ تو اس لیے وہ ایک چھوٹی مصیبت اختیار کرتے ہیں سیکولرزم کو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اسے آئیڈیل مانتے ہیں۔ تو ہم جو اسلامی ممالک میں مقیم ہیں تو ہماری آئیڈیل ریاست تو اسلامی ہوگی۔ اب بات یہ ہے کہ اگر ہم یہاں اسلام نافذ کریں تو اس سے بھی تو دیگر مذاہب والوں کو وہی خطرہ ہوگا جو کفریہ ممالک میں مسلمانوں کو ہے۔ تو اس کا جواب ہم نے ایک بریکٹ میں دیا کہ یاد رہے اسلامی نظام میں دیگر مذاہب والوں کی انفرادی آزادی ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے پاس اقلیتوں کا ایک پورا سسٹم ہے جس میں اقلیتوں کے حقوق کا ایک پورا، جو مائنورٹیز ہے ان کے حقوق کا ایک پورا سسٹم موجود ہے۔ اس لیے اگر یہاں اسلامی نظام نافذ بھی ہو جائے تو اس سے دیگر مذاہب والوں کو کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔
تو خیر یہ ایک ضمنی بات ہے، ہم اس پر بحث نہیں کرتے. تو اس لیے ان مسلمانوں کے طرز عمل سے استدلال پکڑنا یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ وہ ایک مجبوری کی بنیاد پر ہے. تو اس لیے سیکولرزم ایک لادینی فکر کا نام ہے. وہ ریاست کو، معاشرے کو دین سے غیر متعلق کر دیتا ہے اور آدمی ہیومن بن جاتا ہے. وہ کہتے ہیں معاشرے کو ہیومنزم پر استوار کرو، ریاست کو ہیومن رائٹس پر استوار کرو. مذہب سے آپ نے رہنمائی نہیں لینی اور نہ ہی مذہب کو آپ نے اپنانا ہے. تو یہ سیکولرزم کا خلاصہ ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.